میں ترجمہ سناتا ہوں. دیکھیے صدیق اکبر کی عظمت کو، کیا شان رب نے عطا فرمائی. ثانی اثنین کا خطاب، صحابی کا خطاب، صدیق اکبر کو متقی کا خطاب نہ نبی نے دیا نہ صحابہ نے دیا، رب نے دیا، اللہ نے دیا. گزشتہ جمعہ سورۃ اللیل کی آیت میں نے سنایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا، تقوی، پرہیزگاری، متقی حضرت صدیق اکبر رب فرماتا ہے. ثانی اثنین رب خطاب دے رہا ہے، صاحبی رب خطاب دے رہا ہے. اور یہ خطاب اتنے بھاری بھرکم ہے کہ ان خطابات کا کوئی جواب تاریخ انسانیت میں نہیں. اسی 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کا بیچ والا حصہ جو میں نے کوٹ کیا، رب فرماتا ہے ثانی اثنین. اس کی تشریح مصطفیٰ کی زبانی سنیے. بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر اللہ کے نبی صدیق اکبر کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ آقا اتنا پیار کرتے ہیں صدیق سے کہ تنہائی میں راتیں گزر رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، دن گزر رہے ہیں، اور ہو کیوں نہ. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک بار آقا نے فرمایا صدیق میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے حضور میں بھی 3 چیزیں پسند کرتا ہوں. اب آقا نے جو پسند فرمائی وہ میں کبھی اور بیان کر دوں گا. صدیق کی پسند سن لو پہلے. صدیق کہتے ہیں حضور میں بھی 3 چیزیں پسند فرماتا ہوں، کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں وہ کون 3 چیزیں ہیں؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور میری پہلی پسند یہ ہے کہ میں آپ کا ہر وقت دیدار کرتا رہوں، آپ کا چہرہ مبارک ہر وقت میں دیکھتا رہوں. اور میری دوسری پسند یہ ہے حضور کہ میں اپنا مال جان آپ پر خرچ کرتا رہوں. اور تیسری پسند میری یہ ہے حضور کہ میں ہر وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں. ایسی پسند کس نے کیا کہ پہلی پسند دیدار مصطفیٰ کرتا رہوں؟ تو اللہ کے نبی نے بھی موقع دے دیا جب تم دیدار کے اتنے متمنی ہو صدیق تو اب تم کو صرف میں صحابہ کی جماعت میں دیدار نہیں کرواؤں گا، چلو غار ثور میں چلو، تنہائی میں دیدار کرو، تاکہ جب تم میرا دیدار کرو اس وقت عمر بھی نہ رہے، اس وقت عثمان بھی نہ رہے، اس وقت علی بھی نہ رہے، اس وقت بلال بھی نہ رہے، اس وقت صہیب بھی نہ رہے، اس وقت کوئی نہ رہے. چلو غار ثور میں تمہیں میں صرف اپنا دیدار کراتا ہوں کہ اس وقت میرا دیدار کرنے والا پوری کائنات میں صرف تم رہو اور دیکھنے والا میرا رب رہے. پھر غار ثور کی داستان اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بیان. تو صدیق نے تمنا کی حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، صرف دیدار کروں، یہ میری خواہش ہے. نبی نے ایسا دیدار کرایا 3 دن 3 رات تک کہ کوئی اس بیچ میں خلل انداز نہ ہوا. ایک ہی کام صدیق کا رہا، صرف چہرہ مصطفیٰ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا. یہ عظمت کس کو ملی؟ اور پھر صدیق نے فرمایا حضور میرا مال خرچ کرنا آپ کے راستے پر، آپ پر، یہ میری دوسری تمنا ہے. اس تمنا کو بھی اللہ کے نبی نے اس طرح سے پوری فرمائی.
کہ حدیثوں میں ہے، بہت ساری حدیثیں اس پر، ایک معقول حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب کا، میں نے پچھلے جمعہ میں، کہ سب کا احسان چکا دیا، مجھ پر کسی کا احسان نہیں سوائے صدیق کا، اور اس کا بدلہ اللہ اسے دے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسا کوئی شخص اپنا مال خرچ کرتا۔ حالانکہ عثمان غنی ادھوگ پتی تھے اس زمانے کے، مگر ان کے مال میں بھی نبی نے ایسا تصرف نہ کیا۔ ابو طلحہ بھی بڑے امیر تھے، کچھ صحابہ اور امیر تھے، مگر نبی نے ان کے مال پر ایسا تصرف نہ کیا۔ لیکن اگر جب دین کے لیے خرچ کی ضرورت پڑی تو نبی نے جس کے مال کو اپنے مال کی طرح خرچ کیا وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر۔ تو صدیق کو پسند تھا کہ نبی پر مال خرچ کرے، نبی نے اس ڈیمانڈ کو پوری کر دیا۔ اب اس ڈیمانڈ پر ایک حدیث پاک بھی میں سنا دیتا ہوں کہ صدیق کا مال کتنا پاکیزہ ہے۔ چنانچہ امام ابن عدی نے الکامل کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی، تقریر ہو سکے تو ریکارڈ کر لیں تاکہ دلوں کا زنگ دور بھی ہو جائے۔ اور آج کل ہمارے سماج میں بنام مسلمان کچھ لوگ جو عظمت صحابہ کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے ہوشیار و متنبہ بھی رہیں کہ صدیق کو کون گھٹا سکتا، صدیق ہی نہیں نبی کے کسی بھی صحابی کو کون گھٹا سکتا ہے جب صحابی کے رتبے کو رب نے بلند کیا، جب سارے صحابہ سے رب راضی ہے، کون ہے کسی صحابی کے رتبہ کو گھٹا دے؟ اور صدیق اکبر کی تو بات ہی الگ ہے۔ امام ابن عدی نے الکامل کے اندر درجنوں محدثین کی سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ امام عشق و محبت نے اپنا ایک رسالہ جو پوری کتاب ہے مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین، اس کتاب کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ آخری راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم صاحب، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے، سید الملائکہ آئے، سید الانبیاء کی بارگاہ میں۔ اب نبی کا علم غیب بھی دیکھتے چلے جائیں۔ جب حضرت جبریل امی آئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل آج تم میرے سامنے عمر کی فضیلتیں بیان کرو۔ آپ بھی پوچھتے ہوں گے، چاہتے ہوں گے، میں بھی چاہتا ہوں کہ بھائی آج عمر کی فضیلت نبی کیوں بیان کرنے کہہ رہے ہیں؟ نبی کو دیکھو، نبی کا علم دیکھو۔ جبریل آج تم میرے سامنے عمر کی فضیلتیں بیان کرو، تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سید الملائکہ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حضور تک، جس نے سارے نبیوں کو، ولیوں کو، رسولوں کو، صالحین کو، عابدوں کو، زاہدوں کو، متقی کو، پرہیزگار کو، سب کو دیکھا، وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سامنے عمر کی فضیلتیں اس وقت تک بیان کروں، اتنی مدت تک بیان کروں جتنی مدت تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں رہے، تب بھی عمر کی فضیلتیں ختم نہ ہوں۔ اب اور سمجھانے کے لیے میں دوسری روایت کے سہارے بتا دوں تاریخ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں 1000 سال تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 1000 سال حضرت نوح اپنی قوم میں رہے، تبلیغ کرتے رہے، 1000 سال۔ اب جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟
حضور میں عمر کی فضیلت اس وقت تک بیان کروں جتنی مدت حضرت نوح اپنی قوم میں رہے، یعنی اگر جبریل بیان کرنے والا ہو 1000 سال تک عمر کی فضیلتیں بیان کرے تو فضیلت عمر ختم نہ ہو۔ جبریل بیان کریں 1000 سال تک فضیلت عمر تو فضیلت عمر ختم نہ ہو۔ اب جبریل نے مصطفیٰ کا مزاج سمجھ لیا کہ نبی نے آج عمر کی فضیلت بیان کرنا کا حکم دیا، مگر خواہش کچھ اور ہے، مطلوب کچھ اور ہے، مقصود کچھ اور ہے۔ تو جبریل آگے فرماتے ہیں مزاج مصطفیٰ کو پہچان کر جبریل 1000 سال تک فضیلت عمر بیان کرے تو ختم نہ ہو۔ اسی حدیث میں آگے جبریل مزاج مصطفیٰ کو، مطلوب و مقصود مصطفیٰ کو سمجھ کر فرماتے حضور لیکن عمر کی ساری نیکیاں، عمر کی ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کی طرح ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں، ساری فضیلتیں صدیق کی ایک فضیلت اور ایک نیکی کی طرح ہے۔ جبریل سمجھ گئے، ہم جبریل سے کہنا چاہیں گے جبریل بات تو صرف عمر کی فضیلت کی تھی، آگے آپ نے کیوں بات بڑھائی؟ تو جبریل کہہ دیں گے کہ میاں میں مزاج مصطفیٰ کو جانتا ہوں، نبی نے عمر کے بارے میں اس لیے فرمایا تاکہ ان کی فضیلت کے بارے میں بتا کر پھر جب میں صدیق کی فضیلت بیان کروں تو سمجھنا آسان ہو جائے کہ جن کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ ہزاروں سال جبریل بیان کرے تو ختم نہ ہو، اور وہ ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کی طرح ہو تو ان کی فضیلتوں کا کیا حال ہوگا؟ کون ہے جو بیان کر لے؟ کسی کے پاس اتنی طاقت ہے؟ جبریل قاصر ہے، جبریل کہہ رہے ہیں کہ ختم ہی نہ ہو۔ تو ایک نیکی کا جب یہ عالم ہے تو قرآن تو فرماتا ہے سب سے زیادہ نیکوکار صدیق اکبر ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ نیکیاں فضیلتیں صدیق کے پاس ہیں۔ ایک نیکی کا اتنا بڑا رتبہ تو جن کے پاس صحابہ میں سب سے زیادہ نیکیاں بھی موجود ہوں پھر ان کی عظمتوں کا کیا ہے؟ اس لیے رب نے انہیں کبھی الاتقا کہا تو کبھی ثانی اثنین کہا تو کبھی صاحبی کہا اور نہ جانے قرآن میں کیا کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور خود میرے آقا صدیق تمنا کرتے ہیں تو حضرت میرے آقا اور پروردگار عالم پورا کرتے نظر آتے ہیں، پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ تو سنیں حدیث پاک جو حضرت جبریل نے بیان کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر اس حدیث پاک کے راوی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی۔ جس حدیث پاک کو میں نے ابھی کوٹ کیا ہے مسند ابو یعلا کی یہ حدیث پاک، اور دوسری حدیث پاک سنیں خرچ کرنے ہی کے حوالے سے انس بن مالک راوی الکامل ابن عدی کے اندر یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدیق تمہارا مال کتنا پاکیزہ ہے، کیونکہ صدیق کی خواہش میں اپنا مال نبی پر خرچ کروں تو نبی فرماتے ہیں صدیق تمہارا مال کتنا پاکیزہ ہے، کتنا ستھرا ہے کہ میرا مؤذن بلال اسی مال سے ہے، میری وہ اونٹنی جس پر بیٹھ کر میں نے ہجرت کی اسی مال سے ہے، صدیق تو نے اپنی دختر نیک اختر کا نکاح بھی میرے ساتھ کرایا، صدیق تو نے جان و مال سے میری مدد کی۔ اب اگلا والا جملہ سنو،
اگلا والا جملہ حدیث پاک کا سنو، اس سے پہلے ذہن و فکر میں جو گندے عقائد کچھ لوگ بسانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بھی سنو. یہ رافضی شیعہ، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرے، جس کے جنتی ہونے کی بشارت رب دے، مصطفیٰ جان رحمت دے. ان کے بارے میں چھوٹی موٹی نہیں، اس طرح کی بات کرے کہ وہ جہنمی ہے. معاذ اللہ. صدیق جہنمی ہو جائے تو کائنات میں کون ہے جو بچ جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں دلائل کی روشنی میں کہ اگر تم نے ان رافضیوں کو فالو کیا تو جو انجام یزید کا ہوا ہے وہی تمہارا بھی ہوگا. جو فرعون کا ہوا ہے، ابو لہب و ابو جہل کا ہوا ہے، وہی تمہارا بھی ہوگا. اس لیے ان ابو جہلیوں سے، یزیدیوں سے دور رہو. سچا حسینی بن جاؤ، سچا علی کا چاہنے والا بن جاؤ، سچا عمر و عثمان کا چاہنے والا بن جاؤ. صدیق کی شان میں اگر کوئی کچھ کہے تو ابھی ایک حدیث پاک میں سناؤں گا. صدیق کے بارے میں کہے کہ وہ جہنمی ہے اور تم ان کو فالو کرو. میں نے پہلی بھی کہا کہ ہر علی کا نام لینے والا علی والا نہیں ہوتا ہے. علی کا نام لینے والا وہی علی والا ہوگا جو علی کی بات پر اور علی کے قول پر عمل کرتا نظر آئے. وہ سچا علی والا ہے. یہ بھی ایک عجب عالمیہ ہے تاریخ کا کہ صدیق اکبر کی حدیثیں ان کی شان میں جو نبی نے بیان کی تو نبی نے کسی صحابی کے سامنے بیان کی. کتنا بڑا عالمیہ ہے. سب سے زیادہ صدیق اکبر کی فضیلتیں جس راوی کے ذریعے اس امت پر تک پہنچی ہے وہ راوی کوئی اور نہیں، مولا علی شیر خدا ہے. صدیق اکبر کی جتنی حدیثیں ہیں نبی نے فرمایا تو اگر 40% حدیثوں کے راوی دیگر صحابہ ہیں تو 60% صدیق اکبر کی فضیلت کے راوی اکیلے مولا علی ہیں. یعنی فضیلت صدیق اکبر کو عام کرنے والا، فضائل صدیق کو بیان کرنے والا، افضلیت صدیق کو بیان کرنے والا، صدیق کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے والا صحابہ میں سب سے بڑا مبلغ کوئی ہے تو مولا کائنات ہے. اور تعجب ہے اسی مولا کائنات کو جنہوں نے سب سے زیادہ صدیق کی فضیلتیں بیان کی، یہ بھی شاید میرے آقا کا علم غیب کا اشاریہ ہی ہے. آج اسی علی کو صدیق کے مقابل کھڑا کر دیا گیا. معاذ اللہ رب العالمین. ارے تمہاری جرات کیا ہے صحابہ کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے کی؟ ہمارے اندر وہ اوقات ہے کہ صحابہ میں مقابلہ کرا سکیں. تمہارا ایمان صحابہ پر یہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ سے خدا راضی ہیں اور سارے صحابہ جنتی ہیں. تو مقابلہ کرنے لگے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. جنہیں استنجا اور پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ صدیق اور صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے گندے خیالات اگر دل میں پیدا ہو گئے ہیں تو توبہ کر لو. پھر مجھ سے یہ حدیث پاک سنو. فرماتے ہیں صدیق تیرا مال ستھرا، تیرا مال پاکیزہ، بلال اسی سے ہے، میری اٹھنی اسی سے ہے، تمہاری بیٹی میرے پاس ہے، اپنی جان و مال سے مدد کی. اب نبی فرماتے ہیں صدیق میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو. تو کھڑے ہیں تو چلے کیوں نہیں جاتے؟ آقا فرماتے ہیں ارے اس کی جنت کی تو بات ہی الگ ہے. فرماتے صدیق میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو اور میری امت کی شفاعت کر رہے ہو. تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر میری امت کی شفاعت کر رہے ہو. شفاعت کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو پروردگار میں تو جنت میں جاؤں
دروازے میں کھڑا ہوں، جب تک نبی کا غلام بخشا نہ جائے تب تک صدیق جنت میں نہیں جائے گا۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا کہ نبی نے فرمایا میری امت پر، میری امت میں سب سے زیادہ کریم کوئی ہے تو صدیق ہے۔ دنیا میں بھی صدیق رحیم ہے، آخرت میں بھی صدیق رحیم ہے۔ جنت میں جا نہیں رہے نبی کے غلاموں کی خاطر۔ ارے جن کی شفاعت سے لاکھوں کی تعداد میں گنہگار جنت میں جائیں، اس صدیق کے جنت کے بارے میں کیا حال ہے؟ کیا ایسے صدیق کے بارے میں بھی جو عقیدہ رکھے معاذ اللہ جہنم میں جائے گا، آپ دوستی رکھو گے اس سے؟ آپ کی یاری اس سے رہے گی؟ آپ ان کو فالو کرو گے؟ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں توبہ کر لو اگر اب تک ایسا کیے ہو تو، ورنہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر شفاعت کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ نبی کا یار غار ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جنت کے ہر دروازے کے لیے خاص ہے۔ یہ صالحین کا دروازہ، یہ روزے داروں کا دروازہ، یہ نمازیوں کا دروازہ، یہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا دروازہ، یہ جہاد کرنے والوں کا دروازہ۔ ہر دروازے سے الگ الگ لوگ جائیں گے، مگر جنت کے ہر دروازے سے ایک صدا آئے گی، وہ صدا صرف صدیق اکبر کے لیے ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں ہر دروازہ، ساتوں دروازہ الگ الگ پرسن اور لوگ کے لیے خاص ہے، لیکن ساتوں دروازے سے آواز آئے گی صدیق ادھر سے آ جائیے، صدیق ادھر سے آ جائیے، صدیق ادھر سے آ جائیے۔ ارے ساتوں دروازوں سے جس شخصیت کے لیے آواز آئے گی، میرے آقا نے فرمایا وہ نبی کا یار غار صدیق اکبر ہے۔ اس لیے ایمان عقیدہ درست کیجئے۔ اور بھی کچھ حدیثیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی جلدی سے ترجمہ سن لیجئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 کا بیچ والا حصہ، ثانی اثنین، دو میں کا ایک، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب کفار قریب پہنچ گئے صدیق اکبر کو اپنی جان کا ڈر نہیں، مصطفیٰ کا ڈر ہے، کہنے لگے حضور دشمن بہت قریب، ابو جہل بے قرار بے چین، تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، نبی نے کیا کہا؟ رب فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، نبی نے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے یار سے، اپنے دوست سے کہا۔ اس لیے مفسرین محدثین فرماتے ہیں جہنمی ہونا تو دور کی بات، یہ قرآن نے کہا کہ صدیق صحابی ہیں، کسی نے اگر صدیق کی صحابیت کا بھی انکار کیا تو قرآن کے انکار کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ۔ یہ مفتی رفیق الاسلام بیگم مسجد مٹیا پور سے اپنا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ پہنچا دو دنیا والوں کو، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کو، کہ صدیق وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت دست قطعی سے ثابت ہے، اور بغیر ایمانوں اسلام کے صحابیت نہیں ہے۔ تو جو صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا کافر مرے گا۔ اپنے صاحب سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، صدیق ڈر مت، خوف مت کھا، تم تو میرے یار ہی ہو، لیکن میرا بھی محافظ اور تیرا بھی محافظ پروردگار عالم ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق مت ڈر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ نبی کا پیارا انداز، ایک ہی ضمیر استعمال کرتے ہیں، عربی گرامر سے اگر واقفیت ہے تو ہے معنا، الگ سے نہیں کہ صدیق تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ، عام طور سے یہی انداز ہوتا ہے، لیکن نبی نے جب صدیق کی بات کی تو الگ نہیں، معنا، اے صدیق ہمارے ساتھ، یعنی تم مجھ سے جدا نہیں ہو، ان اللہ معنا، صدیق ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ۔ نبی نے کبھی صدیق کو اپنے سے جدا ہی نہیں کیا، ایسا ساتھ رکھا کہ دیکھ ہی رہے کہاں کہاں ساتھ ہے، دنیا میں ساتھ، غار میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غزوہ میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، مدینہ میں ساتھ، مزار میں ساتھ،
اور میدان محشر میں 7 اور حدیث میں نے پیش کر دیا، جب جنت میں جائیں گے نبی کے ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہو۔ انشاءاللہ کچھ باتیں اور ہیں، بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سلام۔